God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا واحد وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا کی کہ یہ کائنات کیسے چل رہی ہے. اس کے پیچھے صرف گاڈ ہے. اس میں مسئلہ نمبر 60 اور مسئلہ نمبر 83B میرا آپ دیکھ لیں. یہ یہاں پر میں ضمناً ایک آپ کو کانٹے کی بات کر دوں کہ سائنس دو کوسچنز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. کوسچن نمبر 1 وہ ہے وٹ کیا, اور کوسچن نمبر 2 وائی کیوں. ایک تیسرا کوسچن ہے ہاؤ کیسے. سائنس اس کے ساتھ ڈیل نہیں کرتی. کیا ہوا؟ زلزلہ آیا. کیوں آیا؟ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے. یہ سائنس ہمیں بتا دے گی. کیا ہوا؟ زلزلہ آیا. وٹ؟ زلزلہ آ گیا. کیوں ہوا؟ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے. ہاؤ کیسے ہو گیا؟ کس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس لمحے پہ یہ زلزلہ فلاں جگہ پہ آئے گا اتنی گہرائی میں؟ وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. یہ قانون قدرت ہے, ایسا ہی ہوا کرتا ہے. سر ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے؟ اسی کے پیچھے تو قیامت چھپی ہوئی ہے. یہ ول آف گاڈ ہے. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا وضاحت ہے اس کے پیچھے. خدا فیصلہ کرتا ہے کہ کس وقت کہاں پر زلزلہ آنا ہے. تو یہ ہاؤ کے ساتھ سائنس ڈیل نہیں کرتی. ایکوائرڈ نالج نہیں ڈیل کرتا, ریویلڈ نالج ڈیل کرتا ہے. وحی کا علم. سائنس کا علم صرف پہلے دو سوالات ہیں, وٹ اور وائی. ہاؤ وہ آپ کو ریویلڈ نالج بتائے گا کہ اس خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے اور وہی اس کائنات کو چلا رہا ہے. تو یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یعنی امت کی رہنمائی کی ہے. میں پھر اپنے 2 لیکچر سے آپ کو بتا دوں. مسئلہ نمبر 60 مسئلہ ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں, اردو میں ہے. اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 83B ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. پروفیسر رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. خدا کو کس نے پیدا کیا. لاکھوں لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے. میرے بھائیو آخر میں اسی پوائنٹ کے انڈر میں آپ کو مستقبل کے لیے مسلمانوں کے حوالے سے ایسی چیزیں سجیسٹ کر دوں کہ جب کبھی بھی قرآن حکیم پر جدید سائنس کے حوالے سے کوئی اٹیک کر رہا ہو تو آپ کو بات سمجھنا آسان ہو. ہم نے بنیادی ڈاکٹرائن کلیئر کر دی آج کی ویڈیو میں. انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی کافی ہوگی, اور جو میں نے جو ریفرنس میں بتائی ہیں اپنی ویڈیوز وہ بھی. البتہ ریٹن فارم میں اس امت میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے لیول کا کام کسی اور شخص نے نہیں کیا پورے 1400 سال کے اندر. دور حاضر میں انڈیا کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں مولانا وحید الدین خان. ان کی عمر اس وقت 95 ایئرز ہے. آپ گوگل میں جا کے مولانا وحید الدین خان لکھیں تو ویکیپیڈیا پہ ان کا تعارف بھی کھل جائے گا, اور انشاءاللہ ہم اپنے تھم نیل پہ بھی ان کی تصویر لگائیں گے. اپنے ساتھ میں ان کی تصویر لگاؤں گا انشاءاللہ تعالی, اور درمیان میں ڈسکوری شٹل کی تصویر ہم نے جدید سائنس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہ ہمارا تھم نیل انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا آج کی ویڈیو کا. مولانا وحید الدین خان صاحب مولانا ودودی رحمہ اللہ کے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں. پھر بعد میں اختلاف کی وجہ سے الگ ہو گئے, وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. ہم تو جس کی بھی جو پازیٹیو چیز ہے, میں ان کی ہر بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں, لیکن جو انہوں نے پازیٹیو کام کیا ہے میں اس کو انٹروڈیوس کرواؤں گا. ان کی ویب سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں cpsglobal.org, سینٹر فار پیس اینڈ اسپرچویلٹی. cpsglobal.org ان کی ویب سائٹ ہے. اس پہ ان کی سینکڑوں کتابیں رکھی ہوئی ہیں, اور میں بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں پوری اسلامک ہسٹری میں 1400 سال کے اندر کسی شخص نے اتنا بڑا کام اس حوالے سے نہیں کیا. ظاہر ہے کہ اس وقت سائنس کی اتنی ترقی بھی نہیں تھی نا. یعنی میں نے بتایا امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ سورج جو ہے زمین سے 5 گنا بڑا ہے. آج میرے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 5 گنا بڑا نہیں ہے, 500 گنا بھی بڑا نہیں ہے, 5000 گنا بڑا بھی نہیں ہے, 5 لاکھ گنا بڑا بھی نہیں ہے, 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اب اتنے بڑے صوفی بزرگ جن کے دعوے ہیں لوگوں کے دلوں کے حال جان لیتے ہیں,
ان کا نالج سائنس پہ زیرو تھا. وہ دل والی بات بھی جھوٹی تھی, یہ بھی جھوٹی ہے. ظاہر ہے وہ کیسے وہ کوئی جان سکتا ہے کسی کے دل کا حال. ٹھیک ہو گیا. تو جھوٹ آپ دیکھیں نا, اب سائنس کی سے پکڑے جا رہے ہیں جھوٹ ان کے. تو امام غزالی کو اس لیے دھوکہ لگا کہ اس وقت سائنس کی ترقی نہیں تھی, لہٰذا انہوں نے ترقی کی ہوتی تو وہ بھی رجوع کر لیتے. تو یہ وحید الدین خان صاحب کی 3 کتابیں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا. ویسے کتابیں تو درجنوں ہیں. یہ ان کی ایک کتاب ہے جی, پہلی کتاب مذہب اور سائنس. یہ دیکھ لیں, آلموسٹ 96 صفحوں کی کتاب ہے. اور میرا یہ چیلنج ہے اس ویڈیو کے اوپر, جو بڑے بڑے فنیر بنے ہوئے نا, پی ایچ ڈیز فزکس کے اندر, بیولوجی کے اندر اور دوسری فیلڈز کے اندر, یہ صرف 96 صفحوں کی کتاب وہ ایک دفعہ پڑھ کے نا, صرف یہ کتاب میں جو کچھ سمجھایا گیا نا وہ پبلک کو بتائیں. میرے جیسے انٹلیکچوئل بندے کو, میں اپنی کوئی تعریف نہیں کر رہا, میرا عام بندوں سے لیول رائز ہے چیزوں کو سمجھنے کا. میں نے یہ کتاب 3 دفعہ پڑھی ہے تو مجھے سمجھ آیا ہے کہ یہ کیا کیا ہے انہوں نے. کیونکہ انہوں نے آج کا جو سائنٹیفک دماغ ہے, جو ڈینائل آف گاڈ کر رہا ہے, خدا کے منکر ہونے کے اوپر کھڑا ہوا ہے, انہوں نے اس لیول کے اوپر سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے چیزوں کو ایڈریس کیا. اور اس بندے نے اسلام کے خلاف جتنی کتابیں سائنس کی فیلڈ میں لکھی گئی ہیں وہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, لاکھوں صفحات کے اوپر, اور ان سائنٹسٹ کی کوٹیشنز کوٹ کی ہوئی ہیں ورڈ بائی ورڈ, اور ایک ایک بات کا جواب دیا ہوا ہے. یہ کمال ہے. رسل جو اس وقت دور حاضر میں امام مانا جاتا ہے منکرین خدا کا, ڈاکنز تو اس کی آپ سمجھ لیں جائز اولاد ہے نا, رچرڈ ڈاکنز. رسل اس کا سارا لٹریچر انہوں نے 1960 میں پڑھ لیا تھا, اس کے بعد یہ کتابیں لکھی ہیں اس نے. میں کہتا ہوں رسل آج زندہ ہوتا نا, یہ ایک کتاب 100 صفحوں سے کم صفحوں کی کتاب پڑھ کے نا وہ کم از کم خدا کو مان لیتا. یہ ان کی کتاب ہے مذہب اور سائنس, PDF آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دوسری کتاب ہے ان کی مذہب اور جدید چیلنج. یہ سمجھ لیں ان کی ساری کتابوں کا ہی مجموعہ بن جائے گا. اس کے 220 صفحات ہیں, بڑی باریک رائٹنگ میں. موٹی رائٹنگ میں ہو تو یہ کوئی 1000 صفحوں کی کتاب بنتی ہے. یہ کتاب یہ میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے, یہ صرف پڑھی نہیں ہوئی, پڑھی ہوئی بھی ہیں, اس لیے میں آپ کو انٹروڈیوس کروا رہا ہوں. اور یہ تیسری کتاب جس کا میں نے کئی دفعہ تعارف کروایا, اسلام دور جدید کا خالق. انگلش میں بھی ایک کتاب ہے, دا گاڈ ارائزز, انہی کی, خدا ابھرتا ہے. اس جدید دور کا خالق ہے ہی اسلام ہے. اسلام نے جب تک رومن اور پرشین امپائر کو نہیں اکھاڑا تھا, لوگ اپنے بادشاہوں کی عبادت کرتے تھے. ہمارے نبی نے کبھی اپنی عبادت نہیں کروائی ہے, وہ تو اپنے استقبال میں کھڑے بھی نہیں ہونے دیتے تھے. جامع ترمذی میں حدیث ہے. میرا گستاخانہ کارٹون اور فلم کے اوپر یوٹیوب کے اوپر جو ویڈیو آئی ہے اس میں نے فریڈم آف ایکسپریشن پہ بات کی ہے کہ اسلام نے فریڈم آف ایکسپریشن دیا ہے. پہلے بادشاہ اپنی عبادت کرواتے تھے, سورج چاند کی لوگ عبادت کرتے تھے. کس نے سوچنا تھا کہ چاند تک پہنچے؟ اسلام نے آ کے رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑا تلوار کے زور پہ. ظاہر بدماشوں کو اکھاڑنا تھا. پھر فریڈم آف ایکسپریشن ہوا کہ انسان آپ جیسے ہی ہیں, اور یہ سورج چاند ستارے تو اللہ کی مخلوقات ہیں. پھر انسان نے سوچا اچھا پھر انسان چاند تک پہنچ سکتا ہے. آج انسان اگر چاند تک پہنچا ہے یہ اسلام کی بدولت ہے, ورنہ پہلے ہزاروں سال میں انسانیت نے اتنی ترقی کیوں نہیں کر لی ہے؟ یہ ساری ترقی اسلام کے آنے کے بعد کیوں ہوئی ہے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اسی زمین سے ہی چیزیں, کو باہر سے تو نہیں چیز آگے گری ہے. آج چپس بن گئی ہیں تو اسی زمین سے بنائی گئی ہیں. آج بوئنگ 747 یا ایئر بس A380 بنا ہے, وہ مٹیریل اسی زمین سے. یہ تو ہزاروں سال سے, لاکھوں سال سے زمین پہ موجود تھا. پہلے انسان نے کیوں نہیں یہ کر لیا؟ اس لیے کہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں تھا. اسلام دور جدید کا خالق ہے. اس جدید دور کو بخشا ہے اسلام نے انسانیت کو. یہ 3 کتابیں آپ پڑھیں. اور انگلش میں ایک ڈاکومنٹری ہے, دا سائنس آف گاڈز ایگزسٹنس. گوگل پہ بھی جا کے آپ لکھیں تو کھل جائے گی. دا سائنس آف گاڈز ایگزسٹنس, خدا کے وجود کے اوپر سائنس. یہ اسٹریٹ دعویٰ آسٹریلیا والوں کا یوٹیوب چینل ہے, انہوں نے اپلوڈ کیا. آپ یہ لکھیں گے آرام سے کھل جائے گی یوٹیوب کے اوپر, دا سائنس آف گاڈز ایگزسٹنس. اس کے علاوہ ٹرکی کے ایک اسکالر ہیں عدنان اختر, ان کا کلمی نام ہے ہارون یحییٰ. ان کی ویب سائٹ بھی ہے haroonyahya.com. ویسے تو اپنا کریکٹر ان کا بڑا عجیب و غریب سا ہے, لیکن انہوں نے علمی جو کام کیا ہم اس کی قدر کرتے ہیں. ذاتی کریکٹر پہ جائیں تو بڑے بڑے بزرگ فارغ ہوتے ہیں, ہم صرف علمی خدمات کی بات کر رہے ہیں. ان کی ڈاکومنٹریز ہیں درجنوں میں, انگلش کے اندر ہیں, اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آئی ہوئی ہیں. اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ان کی ڈاکومنٹری ہے میریکلز آف قرآن, قرآن کے معجزات جو 20ویں اور 21ویں صدی میں جدید سائنٹیفک فیکٹس کی بنیاد پہ انسان کو سمجھ آئے ہیں کہ قرآن نے اس زمانے میں یہ بات کی ہے جب کسی کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں تھی.
اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی ہے قرآن کے معجزات، آپ یوٹیوب پہ لکھیں تو کھل جائے گی۔ دوسری ان کی ویڈیو ہے کولیپس آف ایتھیزم، کہ جدید سائنس نے منکرین خدا کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر کے کولیپس کر دیا ان کو، یہ عمارت دھڑام سے گر پڑی ہے۔ تیسری ویڈیو ہے کولیپس آف ڈارونزم۔ چوتھی ان کی ایک اور ویڈیو ہے گاڈ از نون تھرو ریزنز، اللہ از نون تھرو ریزنز۔ ایک ان کی ویڈیو ہے ڈیپ تھنکنگ، بے شمار ویڈیو ہیں، میں نے ساری دیکھی ہوئی ہیں، 40 سے زیادہ ویڈیوز ہیں، اور اسی پہ ان کی کتابیں بھی انگلش میں ہیں، ٹرکش میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، اور اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی کچھ ویڈیوز ان کی آئی ہوئی ہیں، وہ آپ دیکھیں۔ اب آخری گزارش میری طرف سے اسی علمی پوائنٹ نمبر 5 میں، آج 30 ستمبر 2018 بمطابق 19 محرم الحرام 1440 ہجری میں مسلمانوں میں جو اس وقت سنی اور شیعہ دونوں کے اندر جاہل وائزین ہیں، جنہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں پبلک کی مت ماری ہوئی ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ زیادہ تر ویڈیوز اردو ہی میں ہیں، انگریزی میں نہیں ہے، یہ اردو میں ہی ہے، کیونکہ اگر یہ انگریزی میں ہوتی تو گورا کبھی بھی اسلام قبول نہ کرتا، جو اسلام کا حلیہ بگاڑ کے انہوں نے پیش کیا ہے، اور سارے مکاتب فکر میں۔ یہ پچھلے دنوں ایک شیعہ کا کوئی وائز تھا، اس نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ جی نیپال کے اندر جو ماتم کرنے والے لوگ ہیں وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ او اللہ کو ڈر جاؤ، کو گورا آ گیا نا تے تہاڈا سارا جھوٹ پکڑ لے گا۔ کس قسم کی آپ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے آپ دیوبند کے بزرگوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی اشرف علی تھانوی صاحب مرنے کے بعد 6 سال کے بعد زندہ ہوئے، قبر سے باہر نکلے، دیوبند میں 2 مولویوں کی صلح کروا کے پھر قبر کے اندر چلے گئے۔ وہ آ جانا نے کسی گورے نے کہنا ہوں سارے کڈو اسی ہوں کلمہ پڑھنے ہیں۔ وہ قرآن پاک میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 95 ہے، حرام ہے جو مر چکا دوبارہ دنیا میں واپس آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جو مردے زندہ کیے وہ دنیا میں واپس نہیں آتے تھے، صرف قبر سے نکل کے ان کے نبی ہونے کی گواہی دیتے تھے، دوبارہ قبر میں چلے جاتے تھے، چلتے پھرتے کوئی نہیں تھے، بس وہ ایک ہی معجزہ ہے۔ سورۃ الانبیاء کے سٹارٹ میں آیا کہ جب کافروں نے ڈیمانڈ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ معجزہ دکھائیں، اللہ نے کہا نہیں، نبی کا معجزہ قرآن ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کو یہ معجزہ نہیں دیا گیا۔ اور آپ کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی نے اتنے مردے زندہ کر دیے۔ سر اب کریں نا، میڈیا والوں کو بلاتے ہیں، سب کچھ جھوٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اسی طریقے سے بریلوی مکتب فکر کے علماء نے یہ چیز پبلک کی، جی ممتاز قادری صاحب پولیس وین میں دوبارہ سے زندہ ہو گئے تھے، پھر دوبارہ لیٹ گئے۔ او خدا دا نہ جائے یار، کوڑ مارنا بند کرو، خدا دا نہ جائے۔ اس کو وین سے باہر نکالتے سارے کلمہ پڑھ لیتے، کافر بھی، سب جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور اہل حدیث کو میں بینیفٹ دوں گا اس حوالے سے، یعنی وہ کم از کم اس قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں نہیں کرتے، اگرچہ انہوں نے بھی کچھ بلنڈر کیے ہوئے ہیں۔ ایک کرامات اہل حدیث نامی ایک بڑی بےہودہ سی کتاب ہے ان کی، وہ ہم نے جب اس کو انٹروڈیوس کرایا تو اب اہل حدیث نے وہ کتاب چھاپنی بند کر دی، اب ویسے مل جاتی ہے آپ کو، عجیب اوٹ پٹانگ قصے کہانیاں اس کے اندر بھی اس قسم کی لکھی ہوئی ہیں۔ تو میں دیکھ لیں، میں نے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کی سب کی چیزیں ہائی لائٹ اس حوالے سے کر دی ہیں۔ ہماری کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، نہ کوئی دشمنی، ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ہماری ایک چھوٹی سی مجبوری ہے، کیا؟ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں، کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کہہ دیتے ہیں، اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں، یہ بابی ٹرم میں نے ڈیوائز کی ہے وہابی کے اگینسٹ۔ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ہم علمی کتابی بات کرتے ہیں، سمپل مسلم۔ تو اس لیے یہ وائزین جو ہے نا جی اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں، ان کی ویڈیو سے جان چھڑائیں۔ اللہ کا شکر ہے یہ اردو میں ہے، اگر انگریزی میں ہوتی تو گوروں نے اعلان برات کر دینا تھا، جو اسلام لائے ہوئے بھی ہیں وہ بھی شاید چھوڑ جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے فضل سے ہماری ویڈیوز سے آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی انٹرنیشنل لیول کے اوپر تبدیلی آئی ہے، 7 بر اعظموں میں، یعنی ہائیسٹ ریٹنگ کے اوپر جو ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں۔ میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ چندہ مانگتے ہیں لوگوں سے، کوئی پارٹی بناتے ہیں، کوئی جماعت بناتے ہیں، کوئی جتھا بناتے ہیں، کوئی مسجد بناتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو کوئی نہیں، ہم تو اپنی جیب سے لاکھوں روپے لگاتے ہیں، کوئی پارٹی نہیں، کوئی چندہ نہیں، کوئی مسجد نہیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بینیفٹ نہیں سوائے اللہ کی رضا کے اور اپنی آخرت کی فکر۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جنت میں جانا صرف ایمان اور عمل کر لینا صالح کافی نہیں ہے، آخری 2 شرطیں بھی ہیں، وتواصوا بالحق، حق بات لوگوں کو بتانی بھی ہے، اور اس کے بعد پھینٹی بھی لگے گی، وتواصوا بالصبر، پھر آپ نے صبر بھی کرنا ہے، یہ 4 شرائط۔
تو میں اس لیے لوگوں سے کہوں گا کہ ان مولویوں کے چنگل سے باہر نکلیں. دو پرسنالٹیز میں سمجھتا ہوں دور حاضر میں بہت بڑی ہیں علمی لیول پہ جنہوں نے کام کیا ہے. نمبر 1 مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1979 عیسوی. ان کی کتابیں پڑھیں, تفہیم القرآن پڑھیں, قرآن کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو بات سمجھنا ہے تفہیم القرآن پڑھیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. اور دوسری پرسنالٹی انہی کے اسٹوڈنٹ سمجھ لیں, جماعت کے ساتھ رہے, بعد میں الگ ہو گئے اختلاف کی وجہ سے, مولانا وحید الدین خان صاحب جو ابھی زندہ ہیں, 95 ایئرز ان کی ایج ہے, انڈیا کے. ان کی کتابوں کے میں نے تعارف بھی کروا دیے ہیں, مذہب اور سائنس, اسی طریقے سے مذہب اور جدید چیلنج اور اسلام دور جدید کا خالق. یہ ہیں تھنکرز اسلام کے دور حاضر میں, ماڈرن ایج کے اندر. ہمیں یعنی تھنکرز کی ضرورت ہے جو ویژن دیں قوم کو, امت کو ویژن دیں. کسے کہانیاں کرانے ہیں, ان خدا نہ کوئی جان چھڑا لو, یہ کسے کہانیاں اب نہیں چلیں گی. ٹھیک ہو گیا, جو علمی بات کریں. تو یہ وہ لوگ ہیں. اور اگر آپ نے ان تھنکرز کے پیچھے نہیں چلنا اور ان مولویوں کے پیچھے چلنا ہے جو آپ کو جاہلانہ باتیں بتا رہے ہیں قرآن و سنت کے خلاف, تو پھر میرے بھائی وہی بات ہے, تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. یعنی یہ آپ کو باہر سے کسی دشمن کی ضرورت نہیں, یہ آپ کے ساتھ وہ ہاتھ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ دروشی پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء.